ایک تو آپ خود کیا دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو آپ الیکشن سے پہلے باہر دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پورا فیز انہوں نے جیل میں گزارا، اپنوں پرایوں کی پہچان، پارٹی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی اور ان ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی پہچان اور پارٹی کو چلانا صحیح معنوں میں کیسا ہے؟ یہ پوری تبدیلی کا جو ایک پروسیس ہے یہ خان صاحب نے سوچا ہے اس پہ طویل؟ اور دوسرا یہ کہ آپ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں؟ اگر صاف شفاف الیکشن ہوا، اگر کوئی دھاندلا کرنے کی کوشش نہ کی گئی، تو وہی جو اس ملنگ نے بات کی تھی 9 اپریل کی رات، 2/3 انشاءاللہ عمران خان صاحب ہوں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے، ہوپ فلی عمران خان صاحب نے اور بھی ان کی بصیرت میں اللہ نے اضافہ کیا ہوگا۔ پہلے ہی دیکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، لوگ اس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ تو پولیٹیکل جماعتیں سالہ سال سے بنی تھی۔ ایک آدمی جو کھلاڑی تھا، فلنتھروپسٹ تھا، اس کے دماغ میں خدا نخواستہ اس کو دماغ میں اس کو کیا چیز آئی تھی کہ کیا اس کو صرف اقتدار کا شوق تھا جو اس نے 27 سال جدوجہد کی، لوگوں کی گالیاں سہیں، اپنا گھر توڑوایا، بچے وہاں پہ، سارا 3.5 سال وزیر اعظم تھا، بیٹوں سے ایک ملاقات نہیں ہو سکی، گھر سارا مسئلہ مسائل، اور ایک وہ آدمی جس کے نام پہ دنیا اربوں روپے لٹانے کو تیار ہے، اس پہ گڑی کی چوری، فلانا کر دیا، چھوٹی چھوٹی چوریاں، اربوں روپے آج سے جو ہے تقریباً 20 سال پتہ نہیں کتنے ہو گئے ان کی شادی کو ٹوٹے۔ ان کا حق تھا، ان کی ایکس وائف کے جو ان کو پیسے ملنے تھے، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے وہ کالم ہی کاٹ دیا۔ مجھے جہانگیر بھائی نے بتایا تھا، ٹیکو صاحب جن کے بھائی ہیں، دوست ہیں، الوی صاحب کا کوئی ڈنر تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، لنچ تھا، وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کے ڈیورس پیپرز تھے تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ لاؤ مجھے، اور کہتے ہیں خود ہی انہوں نے وہ خانہ ہی کاٹ دیا جہاں سے جمامہ بی بی سے ان کو کروڑوں اربوں روپے آنے تھے۔ وہ آدمی جو جوانی میں کروڑوں روپے کو لات مارے، اس کی غیرت گوارا نہ کرے کہ اپنی ایکس وائف سے وہ 1 روپے بھی لے، وہ اب جا کے جناب اس طرح کے کرپٹ یہ تو واحد مقصد عمران خان صاحب کو اور ہمارا یہ تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو دیکھیں، اگر ہم حق پہ ہیں اور اگر ہمارے جذبے نیک ہیں تو مشکلات اور غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں۔ اگر ہم مخلص ہیں، اللہ ہمیں اس مشکلات سے نکالے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ یہ بھی بتائے گا علی بھائی کہ آپ خود بھی آپ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اے این پی، نون لیگ، جے یو آئی، فے، ابھی تک ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، تو پی ٹی آئی کس طریقے سے چلے گی؟ اور آپ کی مسکراہٹ خیر بہت کچھ کہہ رہی ہے، لیکن پنجاب میں آئی پی پی کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی نون لیگ کے ساتھ، تو اس کا فائدہ کہیں پی ٹی آئی کو مل سکے گا؟ ووٹ بینک تو آپ ہی کا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں صوبوں میں۔ جب ہم طالب علم تھے نا، کالج یونیورسٹی میں تھے، ہم دیکھتے تھے یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی ایک دوسرے پہ غداری کے فتوے لگاتے تھے، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ اے این پی والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ مولانا صاحب کی جماعت پر کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، وہ والے ان کو کہتے تھے جناب یہ پتہ نہیں کیا ہے، لیفٹسٹ ہیں، یہ وہ ہیں۔ خان صاحب نے آج سے 20 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ جب تحریک انصاف مضبوط ہوگی اور ہمارا ووٹر بڑا ہوگا، اس کے شناختی کارڈ بن جائیں گے اور قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا، تو ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے، ان میں کوئی حب پاکستان پہ یہ اکٹھے نہیں ہیں، یہ صرف بغض عمران پہ اکٹھے ہیں۔ تو ابھی چونکہ الیکشن میں اتر رہے ہیں تو اس لیول پہ جا کے ان میں اتنی اب میچورٹی تو نہیں ہے کہ وہاں پہ اب نیچے لیول پہ بھی خام کا کے اکٹھے ہو کے مقابلہ کریں۔ اوپر تو انہوں نے کر دیا، لیکن نیچے اب ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان کا کارکن نہیں مانے گا، کیونکہ ان کا کارکن جو ہے، ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن نون والے کے ساتھ نہیں بیٹھتا، نون والا اس کے ساتھ چائے نہیں پیتا۔ عمران خان صاحب کے بغض میں سارے ان کی لیڈرشپ اکٹھی ہو گئی، لیکن نیچے کارکن تو اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو آئی ڈونٹ سی دیم کمبائننگ، کوئی میں نہیں دیکھ رہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ پھر اپنی سیاسی بقا کے لیے یہ پھر دوبارہ کوئی کوشش کریں، لیکن میرا خیال ہے اب انشاءاللہ بلہ ہی چلے گا، پختونخوا میں بھی اور پورے پاکستان میں۔